بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ندیم اپنے یوٹیوب چینل زمین سے آسمان تک کے پلیٹ فارم سے آپ سے ہم کلام ہوں۔ دوستو، آج میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے، وہ ٹاپک ہے فلسفہ موت کیا ہے؟ فلاسفی واٹ از ڈیتھ؟ تو اس ضمن میں میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوستو، زندگی چیز ہی ایسی ہے کہ جس کا اختتام بہر صورت سزائے موت پر ہی ہوتا ہے۔ دوستو، سب جانتے ہیں کہ موت آئے گی، مگر ہم اس سے بھاگتے بھی ضرور ہیں۔ اب اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم اس کو حق بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان بھی ہے، لیکن اس سے بھاگتے کیوں ہیں؟ تو اس ضمن میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ مثال فار ایگزامپل کہ ایک وہ بچہ جس نے ہوم ورک کیا ہو اور ایک وہ بچہ جس نے ہوم ورک نہ کیا ہو، ان دونوں کے اسکول جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یقیناً جس نے ہوم ورک نہیں کیا وہ ڈرتا ہے کہ ٹیچر اس پہ پنش کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اب موت اگرچہ بہت طاقتور چیز ہے، مگر موت شخص کو مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ موت انسان کو مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی۔ موت عالم کو مارتی ہے، علم کو نہیں مارتی۔ کیسے؟ جیسے ہم کسی شخص کا ذکر کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، وہ شخص ذکر میں اس کی شخصیت زندہ ہے۔ جیسے ایک عالم ہے، وہ مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، لیکن اس کی لکھی ہوئی بکس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا علم تو زندہ ہے۔ تو اس لیے موت شخص کو مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ اب جب میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یعنی میں نہیں ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ میں کوئی اور ہوں اور میرا ہاتھ یہ ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ میرا چہرہ ہے، تو مطلب میرا چہرہ اور ہے، میں اور ہوں، یہ میرا جسم ہے، یعنی یہ میرا جسم ہے، میں نہیں۔ وہ میں کون ہے جس کا یہ جسم ہے نا سوچنے والی بات۔ تو دوستو، وہ روح ہے، تو روح کو موت نہیں آتی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت آتی ہے۔ یہ ہم کسی اور ولاگ میں اس پر بات کریں گے کہ وہ نفس کیا ہے۔ اینی ویز، اب ہم اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ نوٹ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے کسی چاہنے والے نے آپ سے پوچھا کہ سرکار زندگی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ زندگی کیا ہے. تو اس نے کہا سرکار میرے نزدیک تو یہ سانس لینا جو ہے یہ سانس زندگی ہے. تو آپ نے کہا نہیں، سانس زندگی نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے. تو اس شخص نے کہا سرکار پھر آپ بتائیں کہ زندگی کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہمارے نزدیک موت زندگی ہے. ڈیتھ از اے لائف. اور زندگی جو ہے وہ موت ہے. اس نے کہا سرکار یہ تو بالکل ہی الٹ ہو گیا، زندگی موت اور موت زندگی. آپ پلیز مجھے اس کی وضاحت کسی مثال کے ساتھ فرما دیں تو آپ کا ممنون ہوں گا. تو آپ سرکار نے اسے کہا آپ بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا سرکار میں نہیں، جو بھی شخص اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو اس شخص نے کہا سرکار ابھی تو میں نے شعور کی آنکھ ہی نہیں کھولی تھی، تو میں کیا بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا تھا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی سرکار آپ فرمائیں. تو آپ نے کہا آپ اس لیے رو رہے تھے کہ آپ جب مادر شکم میں تھے یعنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ اس کو کل کائنات سمجھتے تھے. ماں کے پیٹ کو آپ کل کائنات سمجھتے تھے، آپ کے لیے وہ کل کائنات تھی. اور جب آپ پیدا ہو رہے تھے تو آپ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مر رہا ہوں، جبکہ گھر والے خوش ہو رہے تھے کہ یہ پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کی وہ چھوٹی سی جو کائنات سی، آپ اس کو چھوڑ کر دوسری کائنات میں آ رہے تھے تو آپ کو لگ رہا تھا جیسے میں مر رہا ہوں. بالکل اسی طرح جب ہم اس کائنات سے اگلی کائنات میں جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں ٹرانسفر ٹو اندر ورلڈ، انتقال، تو وہ جس طرح شکم مادر کے سامنے یہ کائنات کی وسعت ہے، اسی طرح اس سے اگلی کائنات کے سامنے بھی یہ والی کائنات ایک شکم مادر کی حیثیت رکھتی ہے. تو جب ہم یہاں سے وہاں منتقل ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر رہا ہے، جبکہ جو آگے جا چکے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ زندہ ہو رہا ہے. تو جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ زندگی ہے. یہ تو دوستو ایک راہ گزر ہے جہاں پر اس وقت ہم زندہ ہیں. جیسے پلیٹ فارم کے اوپر ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم کے اوپر لوگ مسافر کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی گاڑی آ جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے، کسی کو گاڑی کا انتظار ہوتا ہے. تو یہ ہے ایک مختصراً سا تعارف جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. ایک فلسفہ ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ
اللہ پاک ہمارے لیے یہاں پر وہاں پر آسانیاں عطا فرمائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.